صوفی کا تعلق عربی لفظ صفا سے ہے، جس کے معنی خالص کے ہیں۔ صف کا مطلب سلسلہ، مرتبہ یا مقام و ترتیب، اور صوف سے مراد اون ہے۔ صوفی اپنی تعلیمات، گفتگو اور لفاظی سے نہیں بلکہ اپنے عمل اور کردار سے متاثر کرتا ہے۔ تصوف کی اصل کا سلسلہ تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، لیکن 8ویں صدی عیسوی کے اختتام تک تصوف میں ایک نیا ارتقا رونما ہونا شروع ہوا، اور اس تبدیلی کا سبب یونانی، ایرانی، ویدانتی اور یورپی اثرات بنے۔ بر صغیر میں عوام الناس کی فکر کو متاثر کرنے والے عظیم صوفی حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ 1039 میں ہندوستان آئے اور لاہور کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 1173 میں ملتان کے قصبے کھوتوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مزار پاک پتن میں ہے۔ حضرت میاں میر کی ولادت باب الاسلام سندھ کے شہر سیلوستان میں 1550 میں ہوئی۔ آپ کا مزار لاہور چھاونی میں مرجع خاص و عام ہے۔ 16ویں صدی میں شاہ حسین، جنہیں مادھو لال حسین بھی کہا جاتا ہے، اور شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں بزرگوں نے بھی بر صغیر میں بسنے والے انسانوں کی بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ اسی طرح خواجہ غلام فرید، شاہ عبداللطیف بھٹائی، حضرت وارث شاہ، لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شاہ شمس تبریز سمیت کئی اور صوفیاء بھی ہیں جنہوں نے عوام الناس کی فکر کو متاثر کیا۔ بنیادی طور پر تصوف کے 4 سلسلے ہیں، جبکہ طریقت کے ان بڑے سلسلوں کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے ضمنی سلسلے بھی ہیں۔ پہلا سلسلہ چشتیہ، دوسرا قادریہ، تیسرا نقشبندیہ اور چوتھا سہروردیہ کہلاتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک سلسلہ نقیبی ایک منتظم اور بہت بڑا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے سے وابستگان دنیا کے ہر حصے سے جشن نقیبی میں شمولیت کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ 5 جنوری 1895 میں موضع بٹل شریف، تحصیل و ضلع مانسہرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی امیر زید اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ آپ کا تعلق ایک مذہبی اور خوشحال زمیندار گھرانے سے تھا۔ حق کی تلاش میں آپ اپنے آبائی دولت قلعے کو چھوڑ کر کئی بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 1935 میں آپ کوئٹے سے بریلی بھارت تشریف لے گئے اور تلاش حق کے لیے وہاں کے اولیاء کرام کے آستانوں پر بھی حاضری دی۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا کہ پھرتے جذبات سے آنکھوں نے آنسوؤں کی مالا پرو ڈالی۔ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ سلطان الاولیاء نے بڑھ کر آپ کو سینے سے لگایا اور بریلی میں رات کے وقت بیعت فرما کر آپ کو فیض عطا فرما دیا۔ اس دوران آپ کو اپنے مرشد سے خلافت عطا ہوئی اور آپ نے تبلیغ دین کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز 1939 میں پہلا مرید کر کے کیا۔ سوتے بہت کم تھے، اسی لیے گوروں نے جو ایک دفعہ انگلینڈ میں گئے، انہوں نے لکھا کہ ویلکم ٹو دا مین ہو نیور سلیپس۔ 7 دن کے بعد ان کے یہ اخذ کیا کہ ویلکم ٹو دا مین۔ انہوں نے نہیں دیکھا بابا جی کو سے، کہ جب دیکھے کام کر رہے ہیں، جب دیکھے مخلوق کے ساتھ مصروف ہیں۔ جشن نقیبی اصل میں حضرت خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرس ہے، جو ہر سال عقیدت مند انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ان کا انداز اگرچہ مختلف ہوتا ہے مگر اپنے روحانی پیشوا کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ اس عرس میں شمولیت کے لیے سارا سال تیاریاں ہوتی ہیں اور ہر ضلعی سطح پر تمام عقیدت مند
افتتاحی تقریب میں حاضر ہوتے ہیں اور عقیدت مند اپنے اپنے علاقائی انداز میں ڈھول و شہنائی اور اپنی اپنی لوک دھن کے ساتھ اپنے روحانی پیشوا کی حق تعالیٰ کے ساتھ وصال کی خوشی میں اس دن کی یاد میں جشن مناتے ہیں جسے جشن نقیبی کہا جاتا ہے۔ عقیدت مند اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مرشد خانے کے لنگر کے لیے اپنے سجادہ نشین کے حضور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی فوج میں تھے اور بابا جی بھی فوج میں تھے، اور ہمیں پتہ لگا کہ یہاں EME میں ایک ٹیلر ماسٹر ہیں، وہ جلدی کام کر دیتے ہیں۔ ہم وہاں گئے، ناپ لیا انہوں نے، وردی لی، اکٹھے بیٹھ کر روٹی کھائی، پھر محبت بڑھتی گئی، نہ وردی یاد رہی نہ کچھ۔ جشن نقیبی میں شمولیت کے لیے ہزاروں نو مسلم اور لاکھوں مسلمان عقیدت مند بشمول مختلف مذاہب کے لوگ ملک اور بیرون ملک سے آتے ہیں۔ یہ زائرین علاقائی بنیاد پر اپنے اپنے گروپوں میں جشن نقیبی سے کچھ دن پہلے سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 83 سے لے کر اب تک تو ایک بہت بڑا وسیع سلسلہ ہے۔ ہمارے یہاں بریڈ فورڈ میں بہت بڑا آستانہ ہے جس کی شروعات سن 84 میں 3-4 بیر بھائی تھے ہم کرنے والے، ایک بنیاد رکھی ایک تنظیم کی، اور حضور سے عرض کی کہ حضور ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی تنظیم، فلاحی تنظیم بنانا چاہتے ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ اپنی شہرت کے لیے کرتے ہو کہ اللہ کے لیے کرتے ہو؟ تو عرض کی حضور اللہ کے لیے، تو پھر کیوں گھبراتے ہو جائے گا، اللہ اپنے کام خود کرتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا محور ہمیشہ تصوف اور ذکر اللہ تعالی رہا۔ آپ فرماتے کہ روزانہ صبح و شام باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو، خاص طور پر سوموار اور جمعرات کے دن اجتماعی طور پر اپنے اپنے شہروں، دیہاتوں اور علاقے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلیں سجایا کرو۔ صوفی بھی وہی ہوگا جسے اپنے پرائے، ہم مذہب غیر مذہب سب اسے پیار کرتے ہیں، اس کا رویہ ایسا ہوگا تو اس کا ظاہری باطنی معاملہ اتنا صاف ہوگا کہ مخلوق سے محبت کرے گی۔ حضرت خواجہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ 1 نومبر 1945 کاکول ایبٹ آباد خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے۔ آپ قبلہ بابا حضور سے بیعت ہوئے اور باقاعدہ خلافت و اجازت سے بھی نوازے گئے۔ قبلہ سجادہ نشین حضور مفسر قرآن ہیں، 5 فقہوں کے عالم ہیں، مگر آپ نے اس بارے میں کبھی غرور نہیں کیا۔ تاریخ عالم کے ابھی تک ایک طالب علم ہونے پر فخر فرماتے ہیں۔ 31 جنوری 1991 کو حضرت کرنل صوفی محمد عظمت اللہ شاہ کو جناب صاحبزادہ قدرت اللہ شاہ اور نامور خلفاء اور مریدین کی خصوصی مشاورت سے ہزاروں خلفاء اور مریدین کی موجودگی میں اپنا سجادہ نشین آستان عالیہ نقیب آباد شریف مقرر فرمایا۔ قبلہ بابا حضور کے وصال کے بعد سے آج تک آپ نقیبی مشن کو دن رات ایک کر کے انتہائی محنت سے چلا رہے ہیں۔ آپ نے قبلہ بابا حضور کی 27ویں مبارک منانے کا اعلان قبلہ بابا حضور کی روحانی اجازت سے فرمایا، جو آج تک پوری آب و تاب سے منائی جا رہی ہے۔ آپ کے صاحبزادگان حضرت صوفی محمد نقیب الرحمان شاہ اور محمد اسد اللہ شاہ قبلہ سجادہ نشین سرکار کے زیر سایہ سلسلہ عالیہ نقیبیہ کو اپنی شبانہ روز کوششوں اور محنتوں سے پروان چڑھا رہے ہیں۔ سجادہ نشین نے بہت رہنمائی فرمائی، میں نے سب کچھ جو کچھ بھی سیکھا یا کوئی تو وہ تو سجادہ نشین جو بھی بابا جی ہیں ان کے تھرو ہی سیکھا ہے میں نے۔ جب آپ اپنے شہر سے محبت کریں گے تو آپ ان کی شبیہ کو کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، اور جیسے ہی آپ آنکھیں بند کریں گے، اپنے قلب کے اوپر آپ دھیان دیں گے تو آپ کا شیخ آپ کے تصور میں آپ کے سامنے ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی کو بغیر طلب اور تقوی کے خلاف رزق مل جائے تو اسے چاہیے کہ جو پاس موجود ہے اس میں اس سے وسعت پیدا کرے، اور اگر یہ رزق پانے والا غنی ہے یعنی اس کو حاجت نہیں ہے تب بھی اس کو واپس نہ کرے بلکہ اس شخص کو دے دے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہے۔
ख्वाजा सूफी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह ने भी हमेशा इन नजरानों को गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम करके अपने असलाफ की तालीमात को रोशन किया। लंगर की रिवायत औलिया कराम के मज़ारात पर हमेशा से रही है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, इत खड़क के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खा खा जावन, राजी होवे बुल्ला। सदियों पुरानी इस रिवायत को नकीबाबाद शरीफ में भी देखा जा सकता है। लंगर के लुग़वी मानी बाबरकत खाने के हैं। महबूब रूहानी पेशवा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह के उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया जाता है। खेमों में कायम आबाद की गई इस बस्ती और दीगर ज़ायरीन के लिए अनवाओ अक़साम के खाने तैयार करने में मुरीदैन खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तमाम मुरीदैन के लिए लंगर खाना अलग से तामीर किया गया है। ज़ायरीन के लिए तन्नूर पर गर्मा गर्म रोटियां, चावल और दीगर खाने तैयार करके तवाज़ो की जाती है। गर्म तन्नूर के करीब अपने दीगर पीर भाइयों के लिए कुछ मुरीदैन पेड़े बनाते हैं तो कुछ आटा गूंथते हैं। अकीदतमंद अपने रूहानी मुर्शद के 4 रोज़ा उर्स में क़याम के दौरान न सिर्फ लंगर पकाने के इंतजाम में हिस्सा लेते हैं बल्कि दीगर तमाम इंतजामात को निपटाने में भी मदद करते हैं। लंगर की तक़सीम का काम इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में सरअंजाम दिया जाता है। उस मुबारक के अलावा आम दिनों में भी लंगर का ये सिलसिला 24 घंटे जारी रहता है। जश्न नकीबी के इस मौके पर लाखों वाबस्तगाने सिलसिले आलिया की दीनी और रूहानी तालीमात के लिए हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह साहब मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत और तसव्वुफ के दकीक निकात की तालीम और तरबियत के लिए उलमाए किराम को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर के लिए दावत देते हैं ताकि हुसूल इल्म का सफर हमेशा जारी और सारी रहे। ये जो ईमानी रोशनियों के सिलसिले जो हैं, हमारा सबसे बड़ा पावर हाउस है वो मदीना मुनव्वरा के अंदर है। वो जो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी है, रब फरमाता है कि सबसे पहले मैंने अपने नूर को पैदा किया। इस मौके पर हर साल की तरह नातिया और आरिफाना मुशायरे का भी एहतमाम किया जाता है। मोहम्मद को सौंप कर सब कुछ मेरे हबीब जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। इस मुशायरे में मुल्क व बैरून मुल्क से सूफी शुअराए कराम अपनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और जज्बात का इजहार नातिया और आरिफाना कलाम के जरिए करते हैं। The poems and the shairi and qawwali is all about love and how to love your neighbors and whether what caste you are from or what religion you are from. कमली मुबारक की रस्म जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली मुबारक से मंसूब है। इस मौके पर वाबस्तगाने सिलसिला अपने बुजुर्गों की रिवायत को बरकरार रखते हुए इंतहाई मोहब्बत से बनाई गई काली कमली मुबारक पाकिस्तान और बैरून ममालिक के मुख्तलिफ हलकों से अपने साथ लाते हैं और कमली मुबारक की रस्म जिसमें कव्वाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली मुबारक की शान पर कलाम पढ़ते हैं और ये महफिल समा इतनी पुरकैफ होती है कि हर आशिक पर एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है। और जब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आतिश की शिद्दत बढ़ने लगती है तो फिर काली कमली लिए हुए उस शाह की मीलों लंबी कतारें आहिस्ता आहिस्ता काली कमलियों का नजराना साहिब महफिल की खिदमत में पेश करते हैं, जैसा कि हजरत ख्वाजा खाजगान फकीर सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह काली कमली अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में पेश करते थे। तमाम पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फिक्रिया। अब इस वक्त दुनिया में कम से कम 2.5-3 अरब मुसलमान हैं। अगर 3 अरब नहीं तो चलो 1 अरब या 2 अरब मुसलमान दुआ कनूत तो पढ़ते हैं रोज ना। क्या
2.5-3 ارب مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں ہے جس کی سنی جائے. ہم کیسی ہم گزارشیں کرتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. یہ تمام گزارشات کرنے کے بعد اینڈ میں ہم بولتے ہیں انا عذابک بالکفار ملحق. 2.5-3 ارب مسلمان روز گزارش کر رہا ہوتا ہے. کیا ہمیں کوئی بھی نہیں ہے جس کی بات مانی جائے, جس کی سنی جائے؟ ایک بھی نہیں ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے, آپ سب کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. کیوں؟ اب زمانے سے مسلمان پڑھ رہے ہیں ان عذابک بالکفار ملحق, اور عذاب مسلمانوں پہ نازل ہو رہا ہے. اس کی وجہ بتاؤں آپ کو. دیکھو نا, ہر کام کے لیے کچھ پری کنڈیشن ہوتی ہیں. ہر کام کے لیے کچھ پری کنڈیشن ہوتی ہیں, اس پر وہ کام ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی ان عذابک بالکفار ملحق کے لیے پری کنڈیشن لگائی ہوئی ہیں کہ یہ اسٹیپ 1 یہ ہے, اسٹیپ 2 یہ ہے, اسٹیپ 3 یہ ہے. اب اسٹیپ 1 یہ ہے اللہم, میرے اللہ. کیا اپنے آپ سے سوال کرو, کیا میں نے اللہ مانا؟ میں تو اپنی خواہشات کا غلام ہوں, اپنی خواہشات کو مانتا ہوں. میں نے اللہ کو کب مانا ہے؟ نستعینک کا واقعی میں اس سے مدد مانگتا ہوں, ہیلپ مانگتا ہوں اس سے؟ نو. ونستغفرک کا واقعی. یہ تمام پری کنڈیشنز ہیں بیٹا. ہم نے یہ تمام کنڈیشن فلفل کرنی ہے. اس کے بعد ان عذابک بالکفار ملحق بولیں گے, بات مانی جائے گی. تمام زائرین اپنے روحانی پیشوا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریباً 4 دن یہاں قیام فرماتے ہیں اور اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی اور روحانی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایک اچھے اور سچے مسلمان کی حیثیت سے معاشرے میں پیار و محبت سے رہیں گے اور اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں گے. 2008 میں مجھے بابا حضور نے موقع دیا, اپنے قریب کیا اور مختلف انتظامی امور جو ہے اس میں موقع دیا خدمت کرنے کا. جتنے لمحے آستانے پہ گزرتے تھے وہ دنیا داری سے دور ہوتے تھے, اور جو سوچ ہے وہ اس کا جو فوکس ہے وہ بابا حضور کی تعلیمات کی طرف اور بابا حضور کی طرف رہتا تھا. تو وہ چیز, وہ سکون جو یہاں ملتا تھا وہ کہیں اور اس میں نہیں تھا. پانچ جھنڈے ہیں. پہلا جھنڈا جو ہے وہ سبز ہے, اس کی نشاندہی کرتا ہے سلسلہ قادریہ. دوسرا جھنڈا ہے لال کلر جو ہے, اس لال کلر شاہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو خلیفہ اول ہیں حضور پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے. تو یہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں. جو سفید ہے وہ کلمہ شریف ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو وہ لے جاتے ہیں, وہ ساتھ ملاتے ہیں, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ ہے. اور اس کے آگے ہے جی پیلا کلر. تو پیلا کلر جو ہے وہ چشتی صابری ہے جی, جن کے بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور صابر پیر جو ہے ان کو نشاندہی کرتا ہے. آگے جی ہے بلیک کالا. کالا جو ہے وہ نقش بند سلسلہ ہے. جشن نقیبی ہر سال حضرت خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ کے وصال کے دن اس کے طور پر منایا جاتا ہے, جس میں وابستگان سلسلہ و اہل شہر قصور سجادہ نشین درگاہ شریف قلعہ بابا حضور کی سربراہی میں حضرت بابا بلے شاہ کے مزار پر ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں جاتے ہیں اور چادر پوشی ادا کرتے ہیں, اور محفل سما کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, جس میں خاص طور پر حضرت بابا بلے شاہ صاحب کا عارفانہ کلام پیش کیا جاتا ہے. چادر پوشی کے موقع پر تمام شہر احتراماً
اس رسم کے دورانیے میں بند ہو جاتا ہے اور شہر کے ہزاروں لوگ اس رسم چادر پوشی میں حاضر ہوتے ہیں اور شہر میں جگہ جگہ زائرین کے لیے دودھ کی سبیلیں لگا دی جاتی ہیں۔ محبت سے سرشار عقیدت مند اپنے روحانی پیشوا کے لیے انتہائی خوبصورت کڑھائی کی ہوئی قرآنی آیات سے مزین چادریں بنوا کر لاتے ہیں۔ یہ چادریں ملک و بیرون ملک کے مختلف حصوں سے عقیدت مند ساتھ لاتے ہیں۔ میلوں لمبی عقیدت مندوں کی قطاریں آہستہ آہستہ قوالوں کے کلام کے ساتھ یہ چادریں مزار شریف پر چڑھاتے ہیں۔ سلسلہ علی نقیبیہ میں یہ ایک خاص بات ہے کہ اس پہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی طواف نہیں کرے گا مزار کا، نہ کوئی سجدہ کرے گا، نہ کوئی ہاتھ چومے گا، کیونکہ بڑے بابا جی سرکار کا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو عزت نہیں دیتی بلکہ عزت رسپیکٹ دل ہی دے دیتی۔ اس سے مبارک کے متبرک موقع پر قرآن خوانی کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ عقیدت مند تمام سال اپنے اپنے گھروں میں بھی قرآن پڑھ کر لاتے ہیں اور ختم شریف میں پیش کرتے ہیں۔ رسم غسل مبارک اور سندل شریف مزار اقدس قبلہ بابا حضور بھی قدیم روایتی انداز میں ادا کی جاتی ہے۔ مزار شریف کو غسل مبارک خالص عرق گلاب سے دیا جاتا ہے۔ رسم سندل اور رسم مبارک کی رسم جناب سجادہ نشین ہمراہ لاکھوں عقیدت مندوں کے ادا کی جاتی ہے، جس میں غسل مبارک کے بعد مزار شریف کے تعویذ مبارک کو خاص سندل اور قیمتی عطریات سے مزین کرنے کے بعد پھر غلاف مبارک چڑھایا جاتا ہے اور پھر اس غلاف مبارک کے اوپر سجادہ نشین صاحب ایک دلکش انتہائی جاذب نظر کڑھائی کی ہوئی مخملی چادر چڑھاتے ہیں۔ رسم سندل اور غسل مبارک کے مزار اقدس کے بعد رسم قل شریف، جسے ختم خواجگان بھی کہتے ہیں، ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد محفل رنگ کی رسم ادا کی جاتی ہے، جس میں محفل رنگ سے متعلق حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور تمام عقیدت مندوں میں ایک وجد کا عالم ہوتا ہے۔ مریدین اپنے روحانی پیشوا کے باطنی رنگ میں رنگنے کے طالب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے محفل رنگ میں قوال اس خصوصی کلام کی انتہا تک پہنچتے ہیں، ویسے ویسے وابستگان سلسلہ عالیہ و عقیدت مندان وجد کی حالت میں جھومنے لگتے ہیں۔ کبھی یہ آنسو حزن و ملال کے آنسو ہوتے ہیں کہ حزن و ملال میں حرارت ہے، کبھی یہ ذوق و شوق کے آنسو ہوتے ہیں اور شوق بھی مزاجن گرم ہے۔ بس جب ان صفات سے متصف سما اس صاحب دل پر اثر آفرین ہو تو اس تصادم سے آنسو ٹپکنے اور بہنے لگتے ہیں۔ آخر میں جناب سجادہ نشین صاحب تمام وابستگان سلسلہ عالیہ و عقیدت مندوں کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں اور پھر تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سجادہ نشین حضرت خواجہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ صاحب کی دور اندیشی و بصیرت کی بدولت روحانی تعلیم و تربیت اور تبلیغ اسلام کا مشن خدام اور خلفائے اعظام کے ذریعے ملک کے کونے کونے بشمول غیر ممالک تک بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔